أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین. میرے ننھے منھے پیارے بچوں، آپ کیسے ہو؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ماشاءاللہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہو نا؟ میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں. آج بچوں ہمیں بہت ہی انٹرسٹڈ اور دلچسپ سبق پڑھنا ہے. میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کو سن کر بہت اچھا لگے گا، خوشی محسوس ہوگی کہ آج کا سبق ہمارا کتنا پیارا ہے. ماشاءاللہ آج ہمیں دنوں کے نام پڑھنے ہیں. کیا پڑھنا ہے؟ دنوں کے نام. ہفتوں میں جو 7 دن ہوتے ہیں، ایک ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں بچے؟ 7 دن ہوتے ہیں نا. ان 7 دنوں کے نام کیا ہیں وہ پڑھنا ہے. اردو میں تو آپ جانتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں. اتوار، دوشنبہ، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، سنیچر. 7 ہوئے 7 دن، اور 7 کے نام بھی آپ نے جان لیا. کیا بولتے ہیں؟ پھر سے بولیے. اتوار، دوشنبہ، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، سنیچر. ٹھیک ہے. آپ انگلش بھی آپ کو آتی ہوگی. انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے. ماشاءاللہ آپ کو اردو بھی آتی ہے، انگلش بھی آتی ہے. اب اگر ہم سے کوئی پوچھ لے بچوں، بتاؤ کون سا دن ہے؟ مثلاً اتوار کے دن کوئی آپ سے پوچھے بتاؤ آج کون سا دن ہے، آپ کہو گے آج اتوار ہے، سنڈے ہے. لیکن کوئی آپ سے یہ پوچھ لے کہ بچوں بتاؤ اتوار کو عربی میں کیا کہتے ہیں، تو آپ کیا جواب دو گے؟ یوم الاحد. جب آپ کو معلوم ہوگی عربی تو فوراً آپ جواب دیں گے یوم الاحد. ٹھیک ہے بچوں. اس لیے آج ہم ہفتوں کے نام کو عربی میں بھی جانیں گے انشاءاللہ، تاکہ کوئی اگر ہم سے پوچھے تو ہم فٹاک سے انگلش میں بھی بتا سکیں، عربی میں بھی بتا سکیں، اور اردو میں بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے. ماشاءاللہ تو ہفتوں کے نام ہم عربی میں پڑھنا شروع کریں گے. ہفتوں کے نام عربی میں کیا ہے؟ سب سے پہلے اتوار کو یوم الاحد بولتے ہیں. اتوار کو کیا بولتے ہیں بچوں؟ یوم الاحد. ٹھیک ہے. پھر دوشنبہ کو کیا بولتے ہیں؟ یوم الاثنین. ماشاءاللہ یوم الاثنین. آپ لوگ بولیے یوم الاثنین. دوشنبہ کو یوم الاثنین بولتے ہیں. اسی یوم الاثنین کو، دوشنبہ کو، ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی. دوشنبہ کے دن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے بڑے آدمی، سب سے عظیم شخصیت کی پیدائش
दोशंबा के दिन होती है। माशाअल्लाह, किस दिन? दोशंबा। अरबी में क्या बोलेंगे? यौमुल इस्नैन। फिर उसके बाद क्या है? मंगल। मंगल को अरबी में क्या बोलेंगे? यौमुस सुलसा। यौमुस सुलसा। फिर से बोलिए, यौमुस सुलसा। माशाअल्लाह। फिर मंगल के बाद क्या है? बुध। बुध को क्या बोलते हैं अरबी में? यौमुल अरबिया। यौमुल अरबिया। यौमुल अरबिया। आप कहो। हाँ, यौमुल अरबिया। फिर उसके बाद क्या है? जुमेरात। जुमेरात को क्या बोलते हैं अरबी में? यौमुल खमीस। यौमुल खमीस। आप बोलो, यौमुल खमीस। माशाअल्लाह, 5 दिन के नाम आपको मालूम हो गए। उसके बाद क्या है? जुमा। अरबी में क्या बोलते हैं? यौमुल जुमा। वही बोलते हैं, सेम टू सेम, यौमुल जुमा। माशाअल्लाह। फिर आखिरी दिन, हफ्ते के दिन को अरबी में क्या बोलते हैं? यानी शनीचर को अरबी में क्या बोलते हैं? यौमुस सब्त। यौमुस सब्त। यौमुस सब्त। आप बोलो, यौमुस सब्त। माशाअल्लाह, यही हफ्तों के नाम अरबी में हैं। अब माशाअल्लाह आपको अरबी में भी मालूम हो गया हफ्तों के नाम। कितनी अच्छी बात है। हाँ, और रिपीट करते हैं ताकि और पक्का हो जाए, मजबूत हो जाए, ठोस हो जाए। हाँ, यौमुल अहद, यौमुल अहद, यौमुल इस्नैन, यौमुल सुलसा, यौमुल अरबिया, यौमुल खमीस, यौमुल जुमा, यौमुस सब्त। फिर एक बार बोलो, थोड़ा अब इस बार थोड़ा जल्दी जल्दी बोलो। हाँ, यौमुल अहद, यौमुल इस्नैन, यौमुल सुलसा, यौमुल अरबिया, यौमुल खमीस, यौमुल जुमा, यौमुस सब्त। हाँ, माशाअल्लाह। तो सबसे पहले क्या आता है? यौमुल अहद, यानी हफ्तों में सबसे पहले कौन सा दिन है? इतवार का दिन है। उसको अरबी में क्या बोलेंगे? यौमुल अहद। और सबसे लास्ट में क्या है? यौमुस सब्त, जिसको आप उर्दू में शनीचर बोलते हो। ठीक है, शनीचर। उसको अरबी में क्या बोलेंगे? यौमुस सब्त। यह हफ्तों का आखिरी दिन है। माशाअल्लाह। तो पहला दिन क्या है? यौमुल अहद। आखिरी क्या है? यौमुस सब्त। इसको उर्दू में क्या बोलते हैं? पहले दिन को इतवार, आखिरी दिन को क्या बोलते हैं? शनीचर। हाँ, माशाअल्लाह। तो आज के दर्स में बस यही हमें पढ़ना है, हफ्तों के नाम। हाँ, तो देखिए पहला दर्स आज हम शुरू करें। उससे पहले एक मर्तबा और आप लोग सुनाइए ज़रा, देखो याद हो गया आप लोगों को। हाँ हाँ, बुलंद आवाज से बोलिए। हाँ, माशाअल्लाह। कैसे? यौमुल अहद, यौमुल इस्नैन, यौमुल सुलसा, यौमुल अरबिया, यौमुल खमीस, यौमुल जुमा, यौमुस सब्त। माशाअल्लाह। किताब देखिए, अद-दर्सुल अव्वल। दर्स, अद-दर्सुल अव्वल मसलन यानी पहला दर्स, पहला सबक। अल-अय्याम, अय्याम यौम की जमा अय्याम है, यानी दिन को बोलते हैं। शनिचर, इतवार, दोशंबा, मंगल, बुध, जुमरात, जुमा, इसको क्या बोलते हैं? अय्याम बोलते हैं। हाँ, ठीक है। फिल उसबूई सबअतु अय्याम। फी माने में, उसबू माने हफ्ता। हाँ, और सबअतु के माने 7, अय्याम के माने दिन। फिल उसबूई हफ्तों में, उसबू माने हफ्ता, फी माने में, तो हफ्ते में यानी एक हफ्ते में। सबअतु अय्याम, सबअतु माने 7, अय्याम माने दिन, यानी 7 दिन होते हैं। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। हाँ, माशाअल्लाह। अव्वलुहा यौमुल अहद। अव्वलुहा यानी उसमें से पहला, हफ्तों में से पहला क्या है? दिनों में से पहला क्या है? यौमुल अहद, इतवार का दिन है। पहला दिन क्या है? यौमुल अहद है। यौमुल अहद, जिसको उर्दू में इतवार बोलते हैं और इंग्लिश में संडे बोलते हैं। हफ्तों का स्टार्ट, आगाज कहाँ से होता है?
یوم الاحد سے ہوتا ہے، اتوار سے ہوتا ہے۔ والآخر یوم السبت، اور ہفتوں کا آخر کیا ہے؟ والآخر مانے آخر ہے، آخر میں کیا پڑتا ہے؟ لاسٹ میں کیا پڑتا ہے؟ یوم السبت، یوم السبت مانے سنیچر، لاسٹ میں کیا ہے؟ آخر میں کیا ہے؟ سنیچر ہے، ہفتوں کے آخر میں سنیچر آتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اب دیکھیے ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم الاثنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ولد مانے پیدا ہوئے، فی مانے میں، یوم الاثنین مانے دوشنبہ، یعنی دوشنبہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ کس دن پیدا ہوئے؟ دوشنبہ کے دن۔ ماشاء اللہ۔ وَهُوَ يَوْمٌ مُبَارَكٌ، اور ہوا مانے، وا مانے اور ہوا مانے وہ سے مراد دوشنبہ کا دن، یومن مانے دن، مبارکن مانے برکت والا، تو دوشنبہ کا دن یوم مبارکن یعنی برکت والا دن ہے۔ ہاں، کیوں برکت والا دن ہے؟ اس لیے کہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پیدا ہوئے، اس لیے وہ دن کیا ہے؟ برکت والا دن ہے۔ ماشاء اللہ۔ وسید الایام هو یوم الجمعۃ، سید مانے سردار، ایام مانے دن، دنوں کا سردار، سید الایام دنوں کا سردار، ہوا یوم الجمعۃ دنوں کا سردار، جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا دن دنوں کا سردار ہے۔ دیکھو بچوں، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی سردار ہوتا ہے، ہمارا دیش ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مالک سردار ہے، ہمارا گھر ہے، گھر میں ہمارے ابو ہمارے گھر کے سردار ہوتے ہیں، ایسے ہی دنوں کا بھی سردار ہے۔ وہ سردار کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن ہے، جس دن ہم نہاتے ہیں، دھلتے ہیں، جمعہ پڑھنے جاتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ ہاں، وہ دن تمام دنوں کا سردار ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، وَفِيهِ يَجْتَمِعُ النَّاسُ لِصَلَاةِ الْجُمْعَةِ، فِيهِ یعنی اس میں، جمعہ کے دن میں، اجتماع یجتمع جمع ہوتے ہیں، الناس، ناس کے معنی لوگ ہے، ہاں، لی معنی کے لیے، صلاۃ معنی نماز، جمعہ کے معنی جمعہ، یعنی فیہ یجتمع الناس، اس میں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ کس لیے جمع ہوتے ہیں؟ لصلاۃ الجمعہ، جمعہ کی نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ کہاں پر جمع ہوتے ہیں؟ مسجد میں، مسجد میں لوگ نماز جمعہ کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ بچوں، آپ جاتے ہو کہ نہیں جاتے ہو مسجد میں؟ جمعہ کے دن جاتے ہو نا؟ ماشاء اللہ۔ تو جمعہ کے دن تمام لوگ نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ اس کے بعد دیکھیے، ہاں، نقرأ و نفہم، ہم اس کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ ابھی تک بچوں آپ نے انگلش کیلنڈر دیکھا ہوگا، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، اس میں لکھا رہتا ہے، پھر آگے تاریخ رہتی ہے۔ آج ہمیں عربی کیلنڈر بھی اس کتاب میں دیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ آپ دیکھیے ماشاء اللہ، جیسے انگلش کیلنڈر میں سب سے پہلے سنڈے رہتا ہے، ایسے ہی عربی میں سب سے پہلے یوم الاحد ہے۔ یوم الاحد کے معنی اتوار، پھر اس کے بعد یوم الاثنین ہے، یوم الاثنین کے معنی دوشنبہ، ماشاء اللہ۔ یوم الثلاثاء کے معنی منگل، ہاں۔ یوم الاربعاء کے معنی بدھ ہے، ماشاء اللہ۔ یوم الخمیس کے معنی جمعرات، اور یوم الجمعہ کے معنی یوم الجمعہ، جمعہ کو ہم یوم الجمعہ کہتے ہیں، ماشاء اللہ۔ یوم السبت کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ سنیچر، سنیچر کو عربی میں یوم السبت بولتے ہیں، ماشاء اللہ۔ ایک مرتبہ اور پڑھیے، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس، یوم الجمعہ، یوم السبت۔ ہاں ماشاء اللہ، یاد ہو گیا نا؟ ہاں، اچھی طرح یاد کر لیجئے اس کو۔ اب دیکھیے آگے،
نکمل الخانہ، خالی جگہوں کو بھرنا ہے۔ آپ دیکھیے ایسے نقطہ رکھا ہوا ہے نا، وہ نقطہ خالی جگہ ہے، وہاں پر ہمیں بھرنا ہے۔ تو بتائیے بچوں، سب سے پہلے ہفتوں میں کون سا دن آتا ہے؟ یوم الاحد آتا ہے، اتوار کا دن آتا ہے۔ تو یہاں پر یوم الاحد سب سے پہلے لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد یوم الاحد کے بعد کیا آتا ہے؟ یوم الاحد کے بعد کیا آتا ہے؟ یوم الاثنین۔ ہمیں یہاں یوم الاثنین لکھنا ہے۔ پھر یوم الاثنین کے بعد کیا آتا ہے؟ یوم الثلاثاء۔ کیا آتا ہے؟ یوم الثلاثاء۔ اور یوم الثلاثاء یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ یوم الثلاثاء کے معنی منگل۔ منگل کے بعد کیا آتا ہے؟ بدھ۔ یوم الثلاثاء کے بعد، منگل کے بعد بدھ آتا ہے۔ تو ہم بدھ کے لیے کیا لکھیں گے؟ خالی جگہ کیسے پر کریں گے؟ یوم الثلاثاء کے بعد یوم الاربعاء آتا ہے، ہم یہاں یوم الاربعاء لکھیں گے۔ ہاں ماشاءاللہ۔ اور پھر یوم الاربعاء کے بعد کیا آتا ہے؟ یوم الاربعاء کے بعد یوم الخمیس آتا ہے، یعنی جمعرات آتا ہے۔ ہاں ماشاءاللہ، یہاں جمعرات لکھنا ہے۔ پھر جمعرات کے بعد کیا آتا ہے؟ یوم الجمعہ آتا ہے۔ ماشاءاللہ، یوم الجمعہ یہاں پر آلریڈی پہلے ہی سے لکھا ہوا ہے۔ پھر یوم الجمعہ کے بعد کیا آتا ہے؟ یوم السبت۔ آخر میں کیا آتا ہے؟ یوم السبت، یعنی سنیچر آتا ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں پورا کھانا بھرنا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ ہاں آگے دیکھیے، نجیب، یہاں پر سوال ہوں گے، ان سوالوں کا ہمیں جواب دینا ہے۔ ابھی تک آپ نے تمام الفاظ پڑھ لیے، ہفتوں کے نام بار بار آپ نے عربی میں پڑھ لیے ماشاءاللہ۔ اب آپ کو کچھ سوال آپ سے ہوگا، اس کا جواب دینا ہے۔ جواب دو گے نا؟ ہاں ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ ما ہوا اول الایام؟ ما ہوا اول الایام، دنوں میں پہلا دن کیا ہے؟ پہلا دن کیا ہے آپ بتائیے؟ ابھی بتایا تھا آپ کو نا، کیا؟ یوم الاحد۔ ہاں ماشاءاللہ، دنوں میں پہلا دن کیا ہے؟ یوم الاحد ہے، اتوار ہے۔ تو ہمارے اس سوال کا جواب کیا ہے؟ یوم الاحد۔ یہاں یوم الاحد لکھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال کیا ہے؟ یوم قبل یوم الجمعہ، یعنی جمعہ کے دن سے پہلے، یوم الجمعہ سے پہلے کون سا دن ہے؟ جمعہ سے پہلے کون سا دن ہے؟ آپ دیکھیے وہ کیلنڈر میں دیکھیے، جمعہ سے پہلے کیا ہے؟ یوم الخمیس ہے، یعنی جمعرات ہے۔ جمعہ سے پہلے جمعرات ہے، یوم الخمیس ہے۔ ہاں یہ جواب دیں گے۔ اس کے بعد تیسرا سوال کیا ہے؟ یوم بعد یوم الاثنین، یعنی دوشنبہ کے بعد کون سا دن ہے؟ دوشنبہ کے بعد کون سا دن ہے؟ دوشنبہ کے بعد کیا آتا ہے بتاؤ بچوں؟ منگل۔ منگل کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ یوم الثلاثاء۔ یہاں ہمارا یوم الثلاثاء جواب ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کو سارا جواب معلوم ہے۔ ایک اور سوال ہے، دیکھیے، سید الایام ما ہوا، یعنی دنوں کا سردار کون سا ہے؟ وہ دن کون سا ہے جو دنوں کا سردار ہے؟ بتائیے، دنوں کا سردار کون سا دن ہے؟ کون سا دن ہے؟ یوم الجمعہ۔ یوم الجمعہ جمعہ دنوں کا سردار ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب ہم آخری بات پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہاں، نقرأ و نفہم، پڑھیں گے اور سمجھیں گے بھی۔ یوم السبت اذهب الى السوق، یوم السبت مانے کیا ہوتا ہے؟ سنیچر۔ کیا ہوتا ہے؟ سنیچر۔ اذهب میں جاؤں گا، الی مانے تک، سوق مانے بازار، یعنی بازار تک جاؤں گا۔ سنیچر کو میں بازار جاؤں گا۔ ٹھیک ہے۔ یوم الاحد، یوم الاحد کس کو بولتے ہیں؟ اتوار کو بولتے ہیں۔ ازور الاقارب، اقرب کی جمع اقارب، یعنی رشتہ داروں، رشتہ دار۔ ازور ملاقات کروں گا، یعنی اتوار کو اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کروں گا۔ ٹھیک ہے۔ یوم الاثنین، اس کے بعد تیسرا کیا ہے؟ یوم الاثنین۔ یوم الاثنین کے معنی کیا ہے؟ دوشنبہ۔ یوم الاثنین اقرأ المجلات، یعنی دوشنبہ کے دن میگزین، مجلات پڑھوں گا، جس میں بہت سارے آرٹیکلز ہوتے ہیں، مضمون ہوتے ہیں، مقالہ ہوتے ہیں، تھوڑی سی موٹی سی ہوتی ہے، تو اس کو میں کیا کروں گا؟ پڑھوں گا۔ کس دن؟ دوشنبہ کے دن۔
یوم الثلاثا کے معنی کیا ہے؟ منگل. اخرجو میں نکلوں گا، الل مکتبہ لائبریری تک. تو منگل کے دن میں لائبریری کے لیے نکلوں گا یا لائبریری تک جاؤں گا انشاءاللہ اور کتاب پڑھوں گا. ہاں. یوم الاربعاء، یوم الاربعاء کے معنی کیا ہے؟ بدھ. انظف البیت، نظف ینظف یعنی صاف ستھرا کرنا، البیت معنی گھر، یعنی بدھ کے دن میں اپنے گھر کو صاف ستھرا کروں گا. پھر اس کے بعد ہے یوم الخمیس. یوم الخمیس اغسل الملابس. یوم الخمیس کے معنی کیا ہے؟ جمعرات. اغسلو دھوؤں گا، ملبس کی جمع ملابس، کیا دھوؤں گا؟ کپڑوں کو. ملابس یعنی کپڑوں کو دھوؤں گا، جمعہ کے دن کپڑوں کو دھوؤں گا. پھر اس کے بعد ہے یوم الجمعتی اذهب الى المسجد مبکرا. یوم الجمعہ کے معنی جانتے ہیں، اذهب جاؤں گا، الى المسجد مسجد تک، مبکرا یعنی اول وقت میں. شروع وقت میں کہاں جاؤں گا؟ میں جمعہ کے دن اول وقت میں مسجد جاؤں گا انشاءاللہ عز وجل. تو آپ نے ہفتوں کے نام اچھی طرح جان لیا ہے. ایک مرتبہ اور کہیے چلتے چلتے، ان 7 نام کو اچھی طرح یاد کر لیجئے گا زبانی انشاءاللہ. یاد کرو گے نا؟ ہاں انشاءاللہ. ہاں چلیے آج کے لیے ہم اپنی کلاس یہیں پر ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علیہ وسلم.